بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو۔ لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کو کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد، اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اکرمہ اسے کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا، جب وہ احد کے مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب عینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر اندازوں کو، جو رسول اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے، ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ مارکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک مسلمان کو قتل کر دینا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ اب اللہ کے سوا مسلمانوں کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ نہ تھا۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، ماصب بن عمیر، رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں وہ رسول اللہ کے ساتھ تھیں۔ ایک عمارہ تھی اور دوسری ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ایمن آپ کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے، پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کریم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔
اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا تھا۔ اس نے اس برچی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مواقع کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ مسلمانوں کو از سر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ آپ کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ کے اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کے 30 ساتھیوں کے اور ان 2 خواتین نے جو آپ کے ساتھ تھیں آپ کے گرد گوشت پوش کی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ کے فدائین نے آپ کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ نے خود توڑا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا کہ رسول اللہ اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک خیال اسے بڑا پریشان کر رہا تھا، کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصوروں میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ کے ساتھی بڑھ بڑھ کر آپ کو اپنے حلقے میں لے لیتے تھے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے ان پر دشمن بڑھتا اس پر تیر چلاتے تھے۔ آپ کی جسمانی طاقت عام انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ آپ کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنی ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹتے جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخمیوں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول کریم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سر پٹ گھوڑے دوڑاتے آپ پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا۔
خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ رسول اکرم کے آگے جا کھڑے ہوئے، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت دو کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر چلا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ رسول اکرم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہیں۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خارپشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم کو بچانے کے لیے آپ کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے، رسول اکرم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ کون ہے؟ ابی بن خلف، آپ نے فرمایا۔ ابی بن خلف رسول اکرم کے کٹر مخالفین میں سے تھا، وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابی، رسول خدا نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف نے رسول اللہ کی اس بات پر طنزیہ ہنسی اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب عہد کے مارکے میں رسول خدا کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغازی اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ، رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی، اس کی زنجیریں آپ کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھیں۔ آپ کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابی، رسول خدا نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب آ کر روکا اور طنزیہ کہا لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا تھا اور اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی، یا آپ کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے،
لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے: میں زندہ نہیں رہوں گا، محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے: اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خونریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہے، وہ زندہ و سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم کے ساتھ آپ چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم کے قریب پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی، عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن کما، رسول کریم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ پر جو پتھر برسائے ان سے آپ کے نیچے والے 2 دانت شہید ہو گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن کما نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ آپ نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگی بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ نے رسول خدا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں، جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ کے رخسار سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی
جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ایمن جو رسول اکرم کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھیں، آپ پر جھکی ہوئی تھیں، اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک کہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الرکا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد نے، جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے کہا لگایا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینے والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینے جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا۔ پھر وہ اپنے ان ساتھیوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک ماسب بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو مار کے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خام ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مار کا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول کریم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول کریم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور عمارہ بھی اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئیں۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ گیا۔ مصعب بن عمیر کی قد بت اور شکل و صورت میں رسول کریم کے ساتھ نمایاں مشابہت تھی۔ ابن کما مصعب کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا۔ کچھ دیر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک وار مصعب پر ایسا پڑا کہ وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ عمارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پیترا بدل کر آپ پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اپنے نبی کے شدائیوں بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اگر نبی نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو
کہ نبی کریم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو۔ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع بن بخش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پاسا اپنے خلاف پلٹ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول اکرم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، اور جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ رسول اکرم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے۔ جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یہاں رسول خدا کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھیں، آپ کے پاس آ پہنچیں۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زخم دھونے لگیں۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں اس للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک نام کے ایک صحابی ادھر ادھر گھومتے پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں رسول اکرم سستا رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم کو دیکھا تو جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑتے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آواز پر رسول خدا تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اب اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا سا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا تھا؟ کیا تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز رات کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں محمد کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔
اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن ہشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے ہوئے دیکھا جہاں آپ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے، حضرت عمر نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑنے کے لیے موزوں نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ سی محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بھن بھناتی رہی۔ اسے اپنے آپ پر شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربا جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش تلاش کریں۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھیں۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا ہے۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ جب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہند نے خنجر سے حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں لاش کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، حمزہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور درندوں کی طرح اسے چبانے لگی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس ٹکڑے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ٹکڑا اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ان کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا تھا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد؟ ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا۔ وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا۔
گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچھی تھی جس سے اس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہند نے تحکمانہ انداز میں اسے کہا۔ جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں ہی کر لی جائے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے میں لٹکے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئیں۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے۔ اب وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہند نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہند نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے اسے لے جاؤ۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے پر نظریں گاڑیں، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا ہے، ایک خون ریز مارکے کے بدلے ہم نے ایک خون ریز مارکا لڑ لیا ہے۔ عتبہ کا غم میری برداشت سے باہر تھا۔ عتبہ میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا۔ اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے۔ وحشی نے میرے دل کے درد کا مداوع کر دیا ہے، میں عمر بھر وحشی کی احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ پہلے ہی منہ پھیر کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ رسول اکرم زندہ ہیں۔ خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد ہے۔ کسی نے ابو سفیان سے کہا۔ ابو سفیان یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے، اس تنگ سے درے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا۔ وہ ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے اسے مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محمد کے پیروکاروں، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ رسول کریم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرایا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہے؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو گھمایا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم کے متعلق خبر سننے کو بےتاب کھڑے تھے۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد مر چکا ہے، ابو بکر اور عمر بھی زندہ نہیں ہے۔ اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے۔ خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے، لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے تنزیہ کہا لگایا اور بلند آواز سے کہنے لگا، ابن الخطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کرتا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد زندہ ہیں؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کی آواز گرجی، اللہ کے رسول تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک مارکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقین کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر لانتوں اور پھپتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر سے ہم کلام تھا۔
تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر نے رسول اکرم کی طرف دیکھا۔ آپ اونچا بول نہیں سکتے تھے۔ آپ نے حضرت عمر کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دے۔ او باطل کے پجاری، حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا اور دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے، رسول کریم نے حضرت عمر کی زبان سے کہلوایا۔ جو حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، تمہارا خدا کوئی نہیں، جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا ہے۔ اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر نے رسول کریم کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا۔ گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد، ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پا لی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا۔ جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور 2 زانو ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے بھربری سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے مارکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینے سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی 2 مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے، اور ہمارے 4-5 آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔ ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیے کہ وہ مسافر ہیں، اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے ہیں؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی۔ اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے؟ 2-3 آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ اس ایک کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ قریش کے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد کے جاسوس ہو۔ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا، اور جاؤ، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا۔ جاؤ، ابو سفیان نے کہا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں جو واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے اور قریش کے عزائم معلوم کرنے آئے تھے، ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمان میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیے۔ دونوں کئی تیر اپنے جسموں میں لے کر گرے، پھر اٹھ نہ سکے۔ کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابو سفیان نے اپنے قریب کھڑے سرداروں سے کہا، جاسوس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں، وہ ابھی یا کچھ ہی عرصے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوراً مکہ کو کوچ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے روز رسول اکرم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے دونوں جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔ خالد نے یہ پہلی بڑی جنگ لڑی تھی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا۔
آج 4 برس بعد وہ اس سوچ میں غرق تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت عام انسانوں کی طاقت نہیں، کوئی راز ہے جسے وہ ابھی تک نہیں پا سکا۔ اسے اہل قریش کی کچھ خامیاں یاد آنے لگیں، کچھ باتیں اور کچھ اعمال اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسے یہودیوں کی 2 بڑی خوبصورت عورتیں بھی یاد آئیں جو اہل قریش کے سرداروں میں گھل مل گئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی اپنے نسوانی حسن کے جادو سے اہل قریش پر چھا جانے کی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اسے پسند نہ تھا، لیکن ان میں سے ایک عورت ایک روز خالد سے ملی تو خالد نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں عقل و دانش ہے۔ اس عورت کے حسن و جوانی کا اپنا ایک اثر تھا، لیکن طلسم جو اس کی زبان میں تھا اس کا اثر خالد نے بھی محسوس کیا۔ کچھ دیر تک یہ عورت خالد کے خیالوں پر چھائی رہی۔ اس کا گھوڑا ہنہنایا تو خالد جیسے خواب بیداری سے بیدار ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر مدینے کے راستے پر ہو لیا۔ ولید کا بیٹا خالد شہزادہ تھا، عیش و عشرت کا بھی دلدادہ تھا، لیکن فن حرب و ضرب کا جنون ایسا کہ عیش و عشرت کو اس جنون پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ حسین و جمیل یہودن یاد آئی جس کا نام یوحاوا تھا۔ اس نے اس یہودن کو ذہن سے نکال دیا، لیکن یوحاوا رنگ برنگی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی۔ خالد اسے ذہن سے نکال نہ سکا۔ خالد کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے، پھر تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے، خون جیسے سرخ۔ یہ ایک بھیانک یاد تھی۔ خالد نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت کوشش کی، لیکن تتلی جو زہریلی بھیڑ بن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی۔ یہ مارکا احد کے 3-4 ماہ بعد کا ایک واقعہ تھا۔ یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا بڑا ہی اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ مارکہ احد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینے سے 6 مسلمان تبلیغ و اسلام کے لیے رجیع کی طرف جا رہے تھے کہ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے 1-2 کو مکہ لایا گیا ہے اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا۔ وہ 2 مسلمان خبیب بن عدی اور زید بن عدسنہ تھے۔ خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا، وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں حب رسول کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ رسول خدا انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ارد گرد اہل قریش کا ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے؟ انہیں خریدو، انہیں اپنے ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے۔ بولو 2 گھوڑے، ایک آواز آئی۔ بولو، بڑھ کر بولو 2 گھوڑے 1 اونٹ، ایک اور آواز آئی۔ گھوڑوں اونٹوں کو چھوڑو اور سونے میں بولی دو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب اور زید چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف نہ تھا، گھبراہٹ نہیں تھی، ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا۔ او قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے، خبیب نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار حرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے، پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں، زید نے گرےدار آواز میں کہا، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا ہے۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے ہیں۔ آج 4 برس بعد مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو خبیب اور زید کی للکار اور تانے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید کے تانے برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ تانا یاد آیا تو بھی اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آ گیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا تھا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا
ہون نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھری تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔